بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 357۔ حضرت ام ہانی بنت ابو طالب آپ فرماتی ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ غسل فرما رہے تھے اور آپ کی صاحبزادی سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ پر پردہ کیے ہوئے تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں ام ہانی بنت ابو طالب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش آمدید، مرحبا۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے جسم مبارک کے ارد گرد ایک کپڑا لپیٹا اور پھر آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ وہ اس شخص کو قتل کرے گا جس کو میں پناہ دے چکی ہوں، وہ فلاں ابن حبیرہ ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام ہانی، جس کو تم نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی۔ حضرت ام ہانی نے کہا وہ چاش کا وقت تھا۔ خواتین و حضرات، اس مفہوم کی 3، 4 یا 5 احادیث اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں، جس کا مفہوم یہ تھا ایک کپڑا اوڑھ کر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ایک تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہو رہا ہے، دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے وقت بھی اپنے اوپر ایک ایکسٹرا چادر رکھتے تھے سطر کو ڈھانپنے کے لیے، اور پھر سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات آپ کی لخت جگر ایک مزید چادر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پردہ کیے ہوئے تھی۔ اس سے معلوم ہوا اگرچہ انسان نے اپنے سطر کو ڈھانپا ہو، یعنی ناف سے لے کے گھٹنے تک کوئی ایسی نکر یا دھوتی وغیرہ پہنی ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی جب بندہ نہائے تو اس کو مزید پردہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں نے فلاں ابن حبیرہ کو امان دی ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں اسے ضرور قتل کروں گا۔ تو فلاں ابن حبیرہ، اس میں محدثین کے کئی اقوال ہیں۔ حبیرہ یہ حضرت ام ہانی کے شوہر تھے۔ اب وہ فلاں کون تھا؟ ان کے دیور تھے یا ان کا اپنا بیٹا تھا یا ایک ان کا بیٹا اور ایک لے پالک تھا یا پھر حبیرہ کے پہلی بیوی سے اولاد تھی؟ تو بہرکیف حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے فلاں ابن حبیرہ کو پناہ دی ہے، جبکہ میری ماں کا بیٹا یعنی میری ماں جایا پھر بھی یہ کام کر رہا ہے، یعنی جس کو میں نے پناہ دے دی ہے، میں مسلمان ہوں، تو یہ کہہ رہے ہیں میں اس کو قتل کروں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام ہانی، جس کو تم نے پناہ دی ہے اس کو ہم نے پناہ دی ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاش کے وقت 8 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ پاک جس کو توفیق دے وہ نماز پنجگانہ جو فرض ہے، اس کے علاوہ وہ نماز تہجد بھی پڑھے، نماز چاشت، اشراق، اوابین پڑھے، اللہ پاک اس کے اوپر مزید اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔